بالعالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. بزرگان محترم و برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر جن کے یہاں مال کی فراوانی ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت دی ہے کہ وہ حرمین شریفین کی حاضری دینے تک حج کے دنوں میں اتنی رقم آ گئی ہو تو اس کے اوپر حج بیت اللہ فرض ہے۔ حج کے بڑے فضائل بھی احادیث میں سنائے گئے۔ جو شخص حج کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ وہ اس حال میں لوٹتا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے ابھی ابھی اس کو جنم دیا۔ ماں نے ابھی جنم دیا ہے سے اشارہ ہے کہ ابھی اس نے جنم لیا ہے، وہ معصوم ہوتا ہے۔ جس کو ماں نے جنم دیا ہے وہ بالکل معصوم ہوتا ہے، گناہ اس کے اوپر نہیں ہوتے، گناہوں کا بوجھ نہیں ہوتا۔ تو اگر آدمی اپنی زندگی میں کیے ہوئے گناہ خطائیں بشرطے کہ حقوق العباد سے تعلق نہ ہو، حقوق العباد اگر سر پر ہے تو اس کو اس وقت تک آپ کو معافی نہیں ملے گی جب تک آپ ادا نہ کریں، یا صاحب حق دل و جان سے معاف نہ کر دیں۔ اگر کوئی یہ سمجھ کر کہ سب گناہ معاف ہو جائے گا حج کو جانے سے، حج کر لینے سے، لوگوں کے لاکھوں کروڑوں روپے لے لیے، مول صاحب نے یہ کہا کہ پھر ایسے آئیں گے جیسے ماں اس کو جنم دیا ہے، تو یہ ہوشیاری، یہ چالاکی چلنے والی نہیں ہے۔ حقوق العباد کا کوئی بھی ذمے میں آدمی کا قرض ہے اس وقت تک ادا نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اس کو
ادا نہ کر دے یا ایسا خلاش ہو گیا اس کی حالت دیکھ کر صاحب حق نے معاف کر دیا، ورنہ تو حج ایسی عظیم دولت ہے کہ اس میں آدمیوں کی زندگیاں بدل جاتی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ ایک ایسی عظیم دولت دنیا میں موجود ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی تجلیات اترتی ہیں. خانہ کعبہ پر اللہ کی خصوصی تجلیات اترتی ہیں. جب بندے کو اس کا قرب نصیب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان تجلیات کی برکت سے حاجی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا. بلکہ خانہ کعبہ سے لگا ہوا ایک پتھر ہے حجر اسود. اللہ تعالیٰ نے اس پتھر میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ مومن کے گناہوں کو دور سے بھی کیچ کر لے کر وہ اپنے اندرون میں جذب کر لیتا ہے. کہ دراصل جنت کا پتھر تھا. اللہ تعالیٰ نے جنت سے اس پتھر کو بھیجا تو وہ حجر ابیض تھا، دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا. دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا یہ پتھر. لیکن انسانوں کے گناہوں کو چوستے چوستے وہ کالا پڑ گیا، اس کا نام حجر اسود ہو گیا. ورنہ تو جنت کا پتھر ہے وہ. حجر ابیض اس کا نام ہے. بلکہ یہ پتھر جو حجر اسود ہے، حدیث میں ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحجر الاسود هو یمین اللہ. حجر اسود اللہ تعالیٰ کا داہنا ہاتھ ہے. کیا داہنا ہاتھ کے قائم مقام جو حجر اسود کی طرف دونوں ہاتھ بڑھاتا ہے بظاہر، لیکن حقیقت میں اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے. اسی لیے اس کی جو دعا یہ ہے حدیثوں میں، وہ دعا ایسی ہے جس میں راز اللہ سے بات چیت ہے. اس میں اللہم ایمانا بکا، حجر اسود کی دعا ہے. اے اللہ میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں، وتصدیقا بکتابک، میں آپ کی کتاب قرآن مجید کو سچا جانتا ہوں، ووفاء بعہدک، آپ کے عہد و پیمان کو میں پورا کرتا ہوں، واتباعا لسنت نبی، آپ کے نبی کی سنت کو میں اس کی اتباع کرتا ہوں. تو گویا آپ اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر معاہدہ کر رہے ہیں. یمین اللہ کہا گیا ہے حدیث میں، تو ید اللہ، اللہ کا ہاتھ ہے. جنت سے آیا ہوا پتھر ہے. آج بھی اللہ نے جنت کی دو چیزیں رکھی ہیں دنیا میں، ایک حجر اسود ہے، دوسری جگہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، وہاں سے لے کر منبر رسول تک کا جو حصہ ہے وہ جنت کے کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ما بین قبری ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے قبر اور
ممبر کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. کتنی بڑی دولت ہے. وہاں اللہ والوں نے دعا سکھائی ہے، جب اس میں داخل ہو تو یہ کہو اے اللہ آپ نے دنیا کی جنت میں پہنچا دیا، مرنے کے بعد اس سے محروم نہ کر. جنت کے باغ میں آپ نے پہنچا دیا دنیا میں. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص روضہ اقدس کے پاس درود شریف پڑھ لیتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنے دونوں کانوں سے سنتا ہوں. آپ جب حضور پر سلام عرض کریں گے تو آقا کا جواب میں بھی سلام آئے گا. انہی کے حق میں آئے گا جنہوں نے اپنی حیات، اپنی حالت، اپنی زندگی رضا والی زندگی بنائی ہوگی. لیکن جن کی حالت ایسی ہے، جن کی زندگی ایسی ہے، جس سے اللہ ہمارا راضی بھی نہیں نہ نبی راضی ہیں، ان کو سلام کا جواب نہیں ملے. تو آپ یہ غور کریں کہ حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائیو درود ایک ایسی عظیم نعمت ہے، یہ راست اللہ نبی کو پہنچاتے ہیں، اس کے فرشتے ہی الگ ہیں. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. ہر نیکی کے فرشتے باضابطہ نیکیوں کو بھی لکھتے ہیں، برائیوں کو بھی لکھتے ہیں، لیکن درود لکھا نہیں جاتا، وہ حضور تک پہنچایا جاتا. اس کے فرشتے گواہ الگ ہوتے ہیں. یہ درود کی خاصیت. مسند احمد کی روایت ہے ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض من صلی علی نائبا عنی ابلغته ومن صلی علی عند قبری سمعته من اذنای. اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں درود کے درود شریف کے الگ الگ فرشتے مقرر جو روئے زمین میں چل پھر کر ملاقات کرتے ہیں درود پڑھنے والوں سے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دور رہ کر درود شریف پڑھتا ہے، فرشتہ حضور کی خدمت میں پہنچا دیتا ہے یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں نے آپ کی خدمت اقدس میں یہ درود شریف پڑھا ہے. اللہ کے نبی کا مزاج کیا ہے؟ جب کوئی احسان کرتا ہے تو سرکار بھی جواب میں احسان فرماتے. جب وہ درود پڑھ کر حضور کو یاد کرتا ہوگا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس امتی کے لیے سلام عرض کرتے، اس کے لیے بھی دعائے رحمت فرماتے. جو روضہ اقدس کے پاس پڑھتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی علی عند قبری سمعته من اذنای، میں اپنے دونوں کانوں سے سنتا ہوں. نبی کی حیات برزخی بہت اعلیٰ ہے. یہ مت سمجھے عام لوگوں کی طرح اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں بالکل زندہ نہیں ہیں. وما یشعرون، کسی طرح کا شعور نہیں ہے. یہ عام لوگوں کے لیے ہے، لیکن انبیاء
صدیقین، شہداء، صالحین، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت اپنے اعتبار سے حیات عطا فرماتے ہیں۔ انبیاء کی حیات برزخی سب سے اعلیٰ ہوتی ہے۔ شہداء کے بارے میں شہداء کا نمبر 3 ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ 4 طبقوں کو دنیا میں نے رکھا ہے۔ وحسن اولئک رفیقا، ان کی دوستی کرو، ان کی صحبت میں رہو، ان کی صحبت سے تمہاری زندگیوں میں بڑا انقلاب آئے گا۔ اور تیسرے نمبر شہداء کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو راہ خدا میں مارے گئے ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں۔ کیسے زندہ ہیں؟ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اس کا شعور تم کو نہیں۔ حضرات انبیاء کرام کی حیات برزخی اتنا اعلیٰ ہے کہ نبی کی جب وفات ہو جاتی ہے تو پھر اس کا ترکہ وارثوں میں تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ پوری وہ موت نہیں ہوئی جیسے عام لوگوں کی موت ہوتی۔ نبی کی وفات کے بعد ان کی بیویوں کو اجازت نہیں ہے کہ 4 مہینے 10 دن گزار کر کسی اور سے نکاح کرے، نہ نہ نہ۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، میرے محبوب کے جانے کے بعد ان کی بیویوں کو اجازت نہیں ہے وہ کسی سے نکاح کریں، کیونکہ میرا محبوب صرف منتقل ہوا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ نبی کی حیات برزخی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وہ حیات برزخی کی وجہ سے آنے والوں کے میں سلام کو سنتا ہوں، سلام کا جواب دیتا ہوں۔ سلام سنتا ہوں، سلام کا جواب دیتا ہوں۔ آپ کی حیات برزخی اعلیٰ درجے کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فتح کی بہت بڑی زمین تھی، تقسیم کر کے میراث نہیں دیا۔ نہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیا، نہ حضرت عمر نے دیا، نہ حضرت عثمان نے دیا۔ یہی وہ غلط فہمی ہے جو شیعہ لوگ اٹھاتے ہیں کہ ابو بکر نعوذ باللہ ایسے ظالم تھے کہ نبی کی اتنی بڑی جائیداد فتح کی موجود تھی، ابو بکر نے حضرت فاطمہ کا پوری پراپرٹی میں آدھا حصہ ہوتا ہے اور بقیہ آدھا حضرت عباس نبی کے چچا کا ہوتا ہے، ابو بکر نے نہیں دیا۔ اور آپ حیرت کریں گے یہ بات اتنی پھیل گئی کہ اما جان حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بھی شبہ ہو گیا، کیا بات ہے کہ ابو بکر میرا حق نہیں دیتے جو فتح کی سرزمین کا ہے۔ تو اس موقع پر ایک دفعہ سیدھے چلی گئی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس، کہا آپ کے والد کے جانے کے بعد آپ کی پراپرٹی کیا مالک ہوں گے نہیں ہوں گے؟ کہا کیوں نہیں، میرے باپ کے جانے پر ان کی پراپرٹی کا میں مالک۔
تو انہوں نے بھی پلٹ کر کہا کہ میرے نبی کے جانے کے بعد وہ فتح کی سرزمین کی میں مالک نہیں بنوں گی، میرا حق نہیں بنتا۔ تو تب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ حدیث سنائی کہ میرے پاس پیغمبر کی وہ حدیث ہے جس کی روایت کرنے والے کم ہیں۔ آپ نے فرمایا لا نورث من بعدی، میرے بعد میری پراپرٹی کا کوئی وارث نہیں ہوگا۔ یہی کام حضرت عمر نے اپنی زندگی میں نہیں دیا۔ اس کو اتنا واویلا مچاتے ہیں شیعہ لوگ کہ دیکھو ابو بکر کیسے ظالم، کیسے دیکھو حضرت عمر کتنے ظالم ہیں۔ معاملہ یہاں دوسرا ہے، یہاں دوسرا ہے۔ عام لوگوں کی طرح ہے تو پھر بیویوں کو جائز تھا کہ کسی سے نکاح کریں۔ اللہ کہہ رہے نہیں، میرا محبوب صرف منتقل مقام ہوا ہے، اس کی حیات برزخی اتنا اعلیٰ ہے، نہ اس کی پراپرٹی تقسیم ہو سکتی ہے، نہ بیویوں کو نکاح کرنے کی اجازت ہو سکتی۔ اتنا قرب جب ملے تو پھر پیغمبر علیہ السلام کی شفاعت نہ کریں گے؟ جو شخص حرم شریف میں مدینہ پہنچے گا، اللہ کے نبی کی بارگاہ صلاۃ و سلام عرض کرے گا، اللہ کے نبی فرماتے میرے ذمہ شفاعت واجب ہے۔ اس لیے بھائیو، دنیا میں بس دو جگہ ہیں جہاں بار بار جانے کی ضرورت ہے، وہ حرم مکہ، حرم مدینہ۔ حرم مکہ انشاءاللہ فضائل کا سلسلہ اور مزید آگے جاری رہے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے جب دولت دی ہے، حج کے فریضے کو انجام دینے کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ صاحب پیسے تو نہیں ہیں، قرضہ لے کے جا سکتے کیا؟ تو آپ دنیا میں بہت سی چیزوں کا قرضہ لے رہے ہیں، اس کو قرضہ لے کے جانے میں کیا ہے؟ نہیں، میں تو اسی وقت جاؤں گا جب میرے پاس پیسے ہوں گے۔ تو اتنے پیسے قیامت تک اکٹھے بھی نہیں ہوں گے۔ بچی سے محبت ہے، قرضہ لے کے شادی کر رہے ہیں۔ دکانداری سے محبت ہے، پیسہ لے کر دکانداری کر رہے ہیں۔ لاکھوں روپے لے کے بڑے بڑے شو روما کھول رہے ہیں، یا نہیں پوچھتے لے سکتے کیا بولتے؟ سب کر لے رہے ہیں دنیا کے کام۔ جب حج کا مسئلہ ہے تو کہا ہے مول صاحب ہمارے پاس اتنے پیسے خرچ ہو گئے، قیامت تک نہیں کر سکو گے، یاد رکھو۔ جب محبت غالب ہوتی ہے تو پھر قرض لے کر جانا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ علماء نے کہا ہر ایسا آدمی قرضہ لے کر حج کو جا سکتا ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ متبادل ہو، کسی وجہ سے واپس نہ آئے تو اس کو بیچ کر اس کا قرضہ ادا کیا جا سکتا ہو، یا اس کے پیسے اتنے مارکیٹ میں ہوں بالیقین وہ پیسے آنے والے ہیں، قرضہ شوق سے لے کے جا سکتا۔ کسی کے پاس کوئی متبادل نہیں ہے تو پھر اس کے لیے نہیں۔ لیکن بہت سو کہنے کیا کیا نہیں ہے متبادل۔ اس لیے بھائیو کوشش کرو، بہت بڑی عظیم دولت ہے، اللہ پاک ساری امت مسلمہ کو حج جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمائے، بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔